بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ آج ہم پر اسرار غازیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ غیر معمولی ہستیاں جنہوں نے تاریخ کے رخ تبدیل کر دیے، جنہوں نے دریاؤں کے رخ موڑ دیے، جنہوں نے جنگ کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان مجاہدین نے اسلام کو دنیا کے طول و عرض تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ وہ غیر معمولی وجود ہیں جو تاریخ اسلام میں ہیروز، تاریخ اسلام میں چمکتے دمکتے ستاروں کا درجہ رکھتے ہیں۔ مگر یہ غیر معمولی پر اسرار لوگ ہیں، ان کی ظاہری اور باطنی قوتیں کیا تھیں کہ انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ آج عقلیں حیران ہوتی ہیں۔ اگر ہم فوجی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ انسانی عقل ماننے کو تیار نہیں کہ عرب کے ریگزاروں سے نکلنے کے بعد 3 سال کے عرصے کے اندر عراق اور شام، رومن اور پرشین امپائرز کو شکست دے کر یہ علاقے سلطنت اسلامیہ میں داخل کرا لیے جائیں۔ یہ تمام کارنامے جس وجود نے کہ میں ایک اونٹ کی طرح ایک بستر پر جان دے رہا ہوں، مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا۔ افسوس یہ اس مجاہد کا ہے جو اپنے اوپر شرمساری کر رہے ہیں، جن کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے نشانات نہ بنے ہوں۔ جنہوں نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا لیکن کبھی کسی جنگ میں بھی شکست نہ کھائی۔ صرف ان کے نام سے پرشین اور رومن امپائرز پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ ان کے نام سے ڈر جایا کرتے تھے، خوف طاری ہو جاتا تھا ان پر۔ ان کی زوجہ، ان کی بیوی نے انہیں تسلی دی کہ خالد، آپ شرمساری نہ کریں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دے دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار، میدان جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کاٹی جا سکتی۔ آپ نے شہید نہیں ہونا تھا۔ آپ کے لیے اللہ نے یہی تقدیر لکھ دی تھی جب آپ کو لقب دیا گیا تھا۔ جو کام آپ سے لینا تھا وہ لے لیا گیا۔ اگر ظاہر تعارف دیکھیں تو حضرت خالد بن ولید مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ اور والدہ کا نام لبابہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ بنو مخزوم عرب کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ عربوں کے دستور کے مطابق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں گھڑ سواری، تلوار بازی اور دیگر جنگی مہارتیں، تلوار زنی، دشمن کا تعاقب کیسے کیا جاتا ہے، ساری جنگی مہارتیں سیکھ لی تھیں۔ یہ تمام معاملات آپ کو آپ کے والد نے سکھائے۔ یہ معاملات سکھانا یعنی جنگی تدابیر، جنگی مہارتیں سکھانا
عربوں میں عام تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید کے بھائی نے اسلام قبول کر لیا تو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، خالد کہاں ہیں؟ خالد جیسا آدمی اب تک اسلام سے ناواقف ہے۔ اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ حضرت خالد کے بھائی نے حضرت خالد کو خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت خط کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہر وقت بے چین رہتا، دل کو کسی پل سکون نہ تھا۔ آپ نے مکہ کے بااثر افراد کو اپنا حال دل سنایا، لیکن کسی نے بھی اسلام لانے کا مشورہ نہ دیا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور اسلام قبول کر لوں۔ لہٰذا آپ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر آپ کی ملاقات حضرت عمر بن عاص سے ہوئی۔ وہ حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا، ابو سلیمان حضرت خالد بن ولید کی کنیت ہے۔ کیا پوچھا انہوں نے؟ ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، قبول اسلام کے ارادے سے مدینے جا رہا ہوں۔ عمر بن عاص نے بتایا، وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 عیسوی کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن حضرت خالد بن ولید، عمر بن عاص، حضرت عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینے داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید، ان کے پیچھے عمر بن عاص اور ان کے بعد عثمان بن طلحہ تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا، اور اس وقت تک تبسم فرمایا جب تک تینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ آ گئے۔ انہوں نے آ کر سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ہماری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ہجری کو اسلام قبول کیا اور جنگ موطا میں شریک ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 3 سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت زید بن حارث کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر روانہ کیا اور نصیحت کی کہ جب حضرت زید شہید ہو جائیں تو لشکر کا سپہ سالار حضرت جعفر بن ابی طالب کو مسلمان بنائیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو لشکر کا سپہ سالار بنایا جائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے سپہ سالار بن کر لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ دشمن کی بھاری نفری، دشمن کی خفیہ تدبیریں اور بے پناہ صلاحیتوں کے مقابل حضرت زید بن حارث نے جرأت، شجاعت، بہادری کا اعلیٰ مظاہرہ کیا اور دشمنوں کو مار گرایا۔ ہزاروں کی تعداد میں حضرت زید نے دشمنوں کا قلع کما کیا، حتیٰ کہ دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور بہت سارے دشمن مار گرائے، لیکن کسی یزید نے حضرت زید بن حارث کو شہید کر دیا۔ حضرت زید بن حارث کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب کو لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا۔
حضرت جعفر نے بہادری کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، جرأت و شجاعت سے دشمن کی فوج میں سے بہت سے سپاہی مار گرائے۔ دشمن نے وار کر کے حضرت جعفر بن ابی طالب کا دایاں بازو کاٹ دیا۔ بازو کٹنے کے بعد حضرت جعفر نے تلوار بائیں ہاتھ میں پکڑی اور جرأت و شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ دشمن نے پیچھے سے وار کر کے حضرت جعفر بن ابی طالب کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا اور شہید کر دیا۔ جب حضرت جعفر بن ابی طالب جام شہادت نوش کر گئے تو لشکر کا سپہ سالار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بہت بہادری سے لڑے، دشمن کا بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کیا، بہت سے دشمن فوج کے نوجوان مار گرائے، لیکن آخر کار دشمن کی دشمنی رنگ لائی اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا۔ ان تینوں کی شہادت کے بعد نامی گرامی جنگجو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو سنبھالا۔ حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آتا گیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کو لوگ میدان جنگ کا جادوگر کہتے تھے۔ جنگ موتا میں اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کے ساتھ ایسی شدید لڑائی کی جس کی مثال کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ 10ویں تلوار نے اس روز آپ کا ساتھ نبھایا۔ اسی جنگ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں شکست نہیں کھائی۔ تو وہ کیا راز تھا کہ قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا اور انہوں نے رومن اور پرشین امپائرز کے پرخچے اڑا دیے 3 سال کے مختصر عرصے میں۔ بلا شک و شبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر حکمت عملی میدان جنگ میں ڈیولپ نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ سنیے، جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سر مبارک کے بال کٹوائے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک حضرت خالد بن ولید نے تبرک کے طور پر اپنی ٹوپی میں رکھ لیے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس لیے رکھے ہیں؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، یا رسول اللہ، یہ بال مبارک میرے پاس رہیں گے، ان کی برکت سے انشاءاللہ میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ بال بھی تمہارے پاس رہیں گے اور میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی، اور انشاءاللہ میرا یہ جنگجو سپاہی ہر جنگ میں فتح پائے گا۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی برکت کہ جس دشمن نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا شکست سے دوچار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی اگر کہیں گر جاتی یا رکھی جاتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹوپی ہر کام چھوڑ کر پہلے ڈھونڈتے، اس کو سر پر لیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں
مسلمہ کذاب کے بڑے لشکر کو حضرت خالد بن ولید نے شکست دی۔ عراق کی جنگ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نمایاں ہے۔ جنگ یرموک میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور کامیاب جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس فتح نے مسلمانوں کے لیے رومی سلطنت کے دروازے کھول دیے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب خالد بن ولید کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچتی ہے اور مدینہ میں کہرام مچ جاتا ہے، پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر کو اونچی آواز میں ماتم پسند نہ تھا۔ لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں اور اہل مدینہ سے کہتے ہیں، آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ لے، کیونکہ یہ جو کہیں گے سچ کہیں گے۔ آج کے بعد لوگوں کو خالد بن ولید جیسے لوگوں پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 ہجری میں شام میں وفات پائی